یہ ان دنوں کا واقعہ ہے جب میں مردم شماری کی ایک ٹیم کے ساتھ اسلام آباد کے مختلف علاقوں میں ڈیوٹی سر انجام دے رہا تھا۔ میرے ساتھ عملے کے متعلقہ لوگ بھی ہوتے تھے، تاہم بعض اوقات اندراج کا کام میں اکیلے بھی کر لیا کرتا تھا۔ اسی دوران میری ڈیوٹی بازار حسن میں لگ گئی، جہاں آج بھی بلبل ہزار داستان کے نام سے بلڈنگ قائم ہے۔ آفس کی طرف سے دی گئی ہدایات کے مطابق میں گھر میں مقیم لوگوں کی پہلے شناخت کیا کرتا تھا کہ وہ رجسٹرڈ ہیں یا نہیں۔ اگر رجسٹرڈ افراد کے علاوہ کوئی دوسرے اس گھر میں موجود ہوتے تو میں ان سے پوچھ گچھ کرتا کہ پہلے رہائشی کدھر گئے وغیرہ وغیرہ۔ سروے کے دوران میں نے ایک گھر پر دستک دی، مگر کافی دیر تک جب کوئی باہر نہ نکلا تو جھنجھلا کر دوبارہ دروازے پہ دستک دی۔ کچھ دیر کے بعد ایک 9-10 سالہ بچی نے دروازہ کھولا اور مجھے دیکھ کر رٹے رٹائے طوطے کی طرح کہنے لگی کہ ہم وہ نہیں ہیں جو آپ سمجھ رہے ہیں۔ میں نے حیرانی سے اس بچی کو دیکھا اور شفقت بھرے لہجے میں کہا، بیٹا میں بھی وہ نہیں ہوں جو آپ سمجھ رہی ہیں، میں ایک سرکاری ملازم ہوں اور مردم شماری کے سلسلے میں آیا ہوں، گھر کے کسی بڑے کو باہر بھیجیں۔ بچی کچھ سمجھی یا نہ سمجھی مگر دوڑ کر اندر چلی گئی۔ چند منٹ بعد ایک سہمی ہوئی خاتون دروازے پر نمودار ہوئی۔ میں نے شائستگی سے سلام کیا اور اپنے آنے کا مقصد بتایا تو ان کے چہرے پر اطمینان سا پھیل گیا۔ کہنے لگیں کہ آپ اندر آ جائیے ورنہ ابھی یہاں بھیڑ لگ جائے گی۔ میں جھجکتا ہوا اندر چلا گیا۔ نہایت سادہ سا کمرہ تھا، خاتون بھی بازار حسن کی نہیں لگتی تھیں۔ جب میں نے ان کے گھر کے افراد کی تفصیل مانگی تو کہنے لگی کہ بھائی مجھے یہاں آئے ہوئے 2 سال ہی ہوئے ہیں، اس سے پہلے اس گھر میں کون مقیم تھا مجھے معلوم نہیں۔ اگر چاہیں تو میں ایک عورت کا نام بتا دیتی ہوں، آپ یہ معلومات ان سے حاصل کر سکتے ہیں، لیکن میرے لیے کوئی ایسی مشکل کھڑی نہ ہو جائے کہ یہ ٹھکانہ بھی مجھ سے چھن جائے۔ میں نے تجسس سے پوچھا کہ کیا یہ گھر آپ نے کرائے پر لیا ہوا ہے؟ اس خاتون نے، جس کی عمر لگ بھگ 35 سال ہوگی، ایک ٹھنڈی سانس بھری اور کہنے لگی کہ میں آپ کو ساری حقیقت بتا دیتی ہوں کیونکہ آپ مجھے بھلے مانس انسان لگ رہے ہیں۔ میں ایک کھاتے پیتے اور عزت دار گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں۔ والدین کا میرے بچپن ہی میں انتقال ہو گیا۔ میرے چچا بے اولاد تھے، انہوں نے میری پرورش کی، وہ سخت مزاج آدمی تھے۔ چچی بھی ان سے ڈری اور سہمی رہتی تھیں۔ میں 5ویں کلاس کے بعد آگے پڑھنا چاہتی تھی مگر چچا نے اجازت نہیں دی۔ چچی اچھی خاتون تھیں، انہوں نے چچا کو قائل کرنے کی بہت کوشش کی مگر وہ نہ مانے اور 15 سال کی عمر میں میری شادی ایک خوشحال گھرانے میں کر دی۔ شادی کے بعد زندگی اچھی گزرنے لگی، 4 بچے ہوئے۔ اس دوران میرے چچا اور چچی حج پر گئے تو ٹریفک کے ایک حادثے میں ان کا انتقال ہو گیا۔ میکے میں اب میرا کوئی نہیں رہا، سسرال بھرا پورا تھا، سب کا مشترکہ کاروبار تھا۔ میرے بچے اچھے اسکول میں زیر تعلیم تھے کہ قدرت نے ایک بار پھر میرا امتحان لیا۔ میرے شوہر کو پھیپھڑوں کا کینسر ہو گیا اور 1 سال کے اندر ہی وہ ہم سب کو روتا چھوڑ گئے۔ شوہر کے انتقال کے بعد سسرال والوں نے کچھ عرصے تک تو بچوں کی ناز برداریاں کیں، میرا بھی خیال رکھا۔ اس دوران بہانے سے مجھ سے مختلف دستاویزات پر دستخط کرواتے رہے۔ پھر ایک دن مجھے بلا کر کہا کہ اپنے بچوں کو لے کر یہاں سے چلی جاؤ کیونکہ تمہارا شوہر تم لوگوں کے نام کچھ چھوڑ کر نہیں گیا، ہم تمہارا اور بچوں کا خرچہ زیادہ دنوں تک برداشت نہیں کر سکتے۔ یہ سنتے ہی مجھ پر آسمان ٹوٹ پڑا۔ کافی واویلا کیا، منتیں کی، ترلے بھی کر لیے، ان کے دیگر رشتہ داروں کو بیچ میں ڈالا تو انہوں نے بتایا کہ تم نے جن دستاویزات پر دستخط کیے تھے اس کی روح سے تمہارا حصہ وہ تمہیں دے چکے ہیں۔ میں ان پڑھ تھی، ان کی چالیں میری سمجھ میں کیسے آ سکتی تھیں؟ اور پھر ایک روز بچوں کی آپس کی لڑائی کا بہانہ کر کے انہوں نے صبح ہی صبح بچوں سمیت مجھے گھر سے نکال دیا۔ میرے شوہر کے ایک دوست اس علاقے سے 2-3 کلومیٹر دور رہتے تھے۔ میں نے رکشہ پکڑا اور انہیں اپنی آپ بیتی سنائی۔ ان کے گھر جا پہنچی۔ ان کی بیوی میرے شوہر کے انتقال پر گھر آئی تھیں اور کہا تھا کہ کوئی پریشانی ہو تو ضرور بتانا۔ اسی تسلی اور آس پر ان کے گھر گئی تھی، لیکن وہاں پہنچ کر پتا چلا کہ وہ لوگ 6 ماہ پہلے ہی کراچی شفٹ ہو گئے ہیں۔ یہ سنتے ہی آنکھوں تلے اندھیرا چھا گیا۔ چھوٹے بچوں کا ساتھ تھا، چند 100 روپے کے سوا اور کچھ بھی نہیں تھا۔ بچوں کا
پیٹ خالی تھا انہیں چھولے چاٹ کھلا کر آگے چل پڑی۔ کچھ پتا نہیں تھا کہ کدھر جا رہی ہوں۔ یہاں تک پہنچی تو بچے تھک چکے تھے، مجھ میں بھی ایک قدم تک بڑھانے کی سخت نہ رہی تھی تو ایک دیوار کا سہارا لے کر بیٹھ گئی۔ شام سر پر آ گئی لیکن مجھ میں اٹھنے کی ہمت نہیں رہی تھی۔ بار بار رونا آ رہا تھا، رات کہاں اور کیسے بسر کروں گی، بچوں کو کب تک بھوکا رکھوں۔ وہ بیچارے بھی بے حد ڈر گئے تھے، کبھی روتے تھے کبھی کھیلنے لگتے تھے۔ اسی اثنا میں ایک عورت میرے پاس آئی اور کہنے لگی کہ میں بہت دیر سے تمہیں اپنے گھر کی کھڑکی سے دیکھ رہی ہوں، شاید تم لوگوں نے صبح سے کچھ کھایا پیا بھی نہیں ہے، تم کہاں سے آئی ہو؟ کیا ساس نے گھر سے نکال دیا ہے؟ میں نے اقرار میں سر ہلا دیا کیونکہ اب مجھے ہر حال میں رات گزارنے کے لیے کوئی ٹھکانہ درکار تھا۔ وہ کہنے لگی کہ کچھ دیر بعد یہاں بہت بھیڑ ہو جائے گی، تم میرے ساتھ میرے گھر چلو، باقی باتیں وہیں ہوں گی۔ گھر پہنچ کر میں نے اسے پوری کہانی سنا دی۔ اس نے میرا ہاتھ منہ دھلوایا، بچوں کو اور مجھے کھانا دیا اور خود باہر چلی گئی۔ کچھ دیر بعد آئی تو اس کے ساتھ چند عورتیں بھی تھیں جنہیں وہ میرے بارے میں سب کچھ بتا چکی تھی۔ سب نے باری باری مجھے گلے لگایا، تسلیاں دیں۔ پھر ان میں سے ایک بڑی عمر کی خاتون نے کہا کہ یہ بازار حسن ہے، اگر تم رضامند ہو تو ہم تمہیں تحفظ کے ساتھ پناہ بھی دیں گے، مگر تمہیں یہاں بڑی رازداری سے رہنا ہوگا، مبادا تمہارے رشتہ داروں کو بھنک پڑ جائے اور تمہارے لیے مزید مشکلات بڑھ جائیں۔ میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا، میں نے فوری طور پر ان کی پناہ میں رہنا قبول کر لیا۔ انہوں نے رہنے کے لیے نہ صرف اپنے گھر کے قریب یہ خالی گھر دیا بلکہ میرا سارا خرچہ برداشت کرنے کی ذمہ داری بھی لے لی۔ ہر مہینے راشن کا سامان باقاعدگی سے ڈلواتی ہیں، بچوں کی پڑھائی کا خرچہ اٹھا رہی ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ جب تک بچے کچھ بڑے نہیں ہو جاتے یہیں رہو۔ بچی کے بارے میں خاص ہدایت کر دی کہ اسے فی الحال گھر سے باہر نہ نکلنے دو کیونکہ یہاں اچھے لوگ نہیں آتے، اس کے لیے ہم کسی ٹیچر کا بندوبست کروا دیں گے جو اسے گھر میں ہی تعلیم دے گی۔ وہ دکھی خاتون 2 سال سے بازار حسن کی بدنام عورتوں کی بے لوث خفیہ مدد سے انہی کے درمیان اپنے بچوں کے ساتھ عزت دار زندگی گزار رہی تھی۔ یہ داستان سن کر میری آنکھیں بھر آئیں، مجھے ایسا لگا کہ میں کسی اور ہی دنیا میں پہنچ گیا ہوں۔ بلا شبہ اس معاشرے میں ایسی خواتین بھی ہیں دنیا جنہیں بد کردار کہتی ہے، لیکن در حقیقت ان کے دلوں میں خدمت انسانیت کا جذبہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے اور انہی جیسے لوگوں کی وجہ سے انسانیت بھی زندہ ہے۔ دوستو، اس کہانی کے بارے میں جو کہ ایک حقیقی کہانی ہے، آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ نیچے دیے گئے کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو معاشرے کی اصلاح کے لیے اس ویڈیو کو شیئر ضرور کر دیں۔ آنے والی ویڈیو تک اپنے میزبان قادر بخش کلہوڑوں کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔